السلام علیکم جی، سب کیسے ہیں؟ دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام، اور میری پیاری پیاری سسٹر کو میرا پیار۔ اچھا، خوش آمدید آپ سب کو سیکنڈ وائف چینل پر۔ تو جیسے کہ آج آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، آج میں بچیوں کے ساتھ زیادتی پر بات کروں گی۔ دو قسم کی بچیاں ہوتی ہیں، دو قسم کی یہاں پہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھنے والے کو بتا دوں کہ آج پھر میں پرانے گھر کی ویڈیو پہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ دو قسم کی بچیاں ہوتی ہیں، ایک جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ایک جو زیادتی خود کرواتی ہیں۔ زیادتی خود کون کرواتی ہیں یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک ملک کا واقعہ سنا دیتی ہوں کہ جہاں پہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو وہاں کا انصاف آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہاں انصاف کیسے ہوا، کس طرح ہوا، یہ بتاتی ہوں کہ چین کے ملک کا یہ واقعہ کہ ایک بچی کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوئی۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو مجرم چھپ گیا۔ چیئرمین تک یہ جب خبر پہنچی تو وہ خود متاثر لڑکی سے ملے، اس سے پوچھا کہ جب تم سے زیادتی کی گئی تو کیا تم مدد کے لیے چلائی تھی؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ چیئرمین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا شفقت سے اور نرمی سے کہا کہ میری بچی، کیا تم اسی قوت کے ساتھ دوبارہ چلا سکتی ہو؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ تو اس چیئرمین نے کیا کیا، حکم دیا گارڈز کو کہ کچھ اہلکار نصف کلومیٹر کے دائرے میں کھڑے کر دیے۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ پوری قوت کے ساتھ چیخو۔ اچھا، اب وائٹی فیملی انصاف دیکھیے اس کا، اور اس کا دماغ دیکھیے۔ ہمارے ہاں دماغ ہوتے ہوئے بھی نہیں چلائے جاتے، ہمارے ہاں اس طرح کرتے ہیں، انصاف کی بجائے خبر کو دبا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے تو پھر دبا دیا جاتا ہے۔ اچھا، لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ چیئرمین نے تمام اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی کہ نہیں؟ سب نے کہا کہ لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی۔ چیئرمین نے اگلا حکم دیا کہ نصف مربع کلومیٹر کے اس علاقے کے تمام مردوں کو پکڑ لیا جائے اور 30 منٹ کے اندر مجرم کو پکڑو، اگر نہ ہو سکے تو تمام گرفتار مردوں کو گولی سے اڑا دو۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور دی گئی مہلت کو ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجرم پکڑا گیا۔ ان سب مردوں میں سے پتہ چل گیا کہ مجرم کون ہے۔ اگلے ہی چند منٹ کے اندر مجرم کو پکڑ کے اس کے سامنے پیش کیا۔ لڑکی نے شناخت کیا، مجرم کا بھیجا اڑا دیا گیا۔ جرم سے سزا تک کا وہ دورانیہ صرف 3 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ 3 گھنٹوں میں انصاف مل گیا۔ یہاں پہ عورتوں کو انصاف نہیں دیا جاتا، بچیوں کو انصاف نہیں دیا جاتا۔ اسے کہتے ہیں فوری انصاف، جس کے بل بوتے پر آج چین کامیاب ملکوں کی فہرست میں سب سے آگے ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمران بھی ایسے ہوتے اور پاکستان کی تمام معصوم بچیاں کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ تو وہ تھا جس بچی کے ساتھ ہوتی ہے زیادتی۔ دیکھو میری بہنوں، میری بچیوں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے۔ تم لوگوں کو نہیں پتہ عزت کیا چیز ہے۔ جس کی ایج 17-18 سال ہے نا، میں کہتی ہوں وہ سمجھتے ہم نے کبھی بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے پہ بھی گزرا ہے نا کہ اس ایج میں انسان کہتا ہے ہم نے کبھی بھی 30 کا نہیں ہونا، 35 کا نہیں ہونا، بوڑھا نہیں ہونا، شادی نہیں ہونی۔ شادی کی تو پتہ ہے، لیکن ہم نے کبھی میچور ہونا ہی نہیں، بڑا ہونا ہے، ہم نے جوان ہی رہنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں بچیاں، سمجھتی ہیں اور اپنی ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور اپنی ہواؤں میں اڑتے اڑتے کچھ ایسا کر جاتی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر کہوں گی، میں جن بچیوں کے ساتھ زیادتی ان کے بارے میں نہیں، جو خود کرواتی ہیں ان کے بارے میں۔ اور خود کون کرواتی ہے؟ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ہیں۔ ابھی جو فاطمہ ٹک ٹاکر ہے، جس کی ماں خود اس کو پیش کر رہی ہے، سب ریئیکشن چینل والے بھی اس کا بتا رہے ہیں، تو میں بھی بتاؤں گی کہ ایسی بچیاں جو خود کو خود پیش کرتی ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھو بیٹا، عزت بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی تم لوگ ہواؤں میں ہو، کل کو تم لوگوں کی شادی ہوگی تو کوئی بھی نہیں بھولتا یہ باتیں۔ اگر تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے یا کروائی ہے نا،
کوئی نہیں بھولتا، پہلے تو ایسوں کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا، اگر کر لینا ترس کھا کے پھر ساری زندگی کے تانے، ساری زندگی کی ذلت ہوتی ہے، اللہ پاک وکھرا ناراض ہو جاتا ہے، دنیا وکھرے خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں بچیوں کے لیے ایک بات پیش کروں گی کہ لڑکیوں نے سنی یہ کہانی تو پھر ذہن ان کے بھی مفلوج ہونے لگے، تھام کر ہاتھ لڑکوں کا کہنے لگی، میرا راجا ہے یہ، اس کی رانی ہوں میں، بس دیوانی ہوں میں، بس دیوانی ہوں میں۔ بیٹیوں کا یہ چہرہ دیکھا تو پھر بیٹیوں تک سے بھی باپ ڈرنے لگے، اس تماشے سے کئی باپ مرنے لگے۔ اب سنو غور سے، یہ فقط کھیل ہے، کھیل تک ہی رہو۔ اب سنو غور سے، یہ فقط کھیل ہے، کھیل تک ہی رہو، اس کو سچ مان کر تم نہ کرنا کبھی، کہہ رہی ہوں میں، تم نہ مرنا کبھی۔ باپ کا مان رکھ، اس کی پگڑی بچا، جھوٹ ہے یہ فقط جھوٹ میں نہ آنا، اپنا دامن بچا، اپنا دامن بچا۔ تو میرے بچیوں، اپنا آپ بچاؤ، کیونکہ عزت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اندازہ نہیں ہوگا، جن کی ایج 17-18 سال ہیں وہ ہواؤں میں ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوگا۔ کئی بچیوں کو پکڑ کے ان سے زیادتی کی جاتی ہے، اور کئی جو ہے محبت کے نام پہ، ابھی جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، اس میں محبت کا نام ہی دھوکہ ہے۔ میں کہتی ہوں 100 میں سے کوئی بہت کم ایسے ہوں گے جو آپ کو سچی محبت کر کے بیاہ کے لے جاتے ہیں، باقی سب کھیل ہے، آپ کے باپ بھائیوں کی، آپ کی عزت خراب کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں۔ یہ صرف پتہ ہے کیا، یہ صرف کنواری لڑکیوں لڑکوں تک نہیں ہے، یہ شادی شدہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اس پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ شادی شدہ بھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ شادی کے باوجود دوسرے مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں، اپنا گھر خراب کرتی ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑتی ہیں، اس بندے کے پیچھے اپنا گھر خراب کرتی ہیں۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ایک بات یاد رکھنا، دنیا سے چھپ کے تم لوگ کتنے دروازے بند کر کے یہ گناہ کرو گی نا، لیکن اس کا اثر تم پر ضرور پڑے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ اس لیے ہر ٹائم شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر ٹائم شیطان سے پناہ، اللہ پاک سے ہر نماز میں اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، اور بچیوں کو سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں، اب مجھے نہیں پتا اس بندے نے کہا کہ اس بچی کو، اس ڈرائیور نے کہا کہ آؤ فیس کی بات کرنی ہے، تو میں تم لوگوں کو کہوں گی، کوئی بھی ڈرائیور کچھ کہتا ہے، کوئی بھی بندہ بلاتا ہے، بالکل اس کی بات نہیں سننی، بالکل نہیں سننی۔ اس کو کہو کہ میرے ماں باپ سے رابطہ کرے۔ آپ لوگوں نے، اور آپ لوگ بھی جب بچیوں کو بھیجتے ہو نا اسکول کالج، تو پلیز پلیز پیچھا کرتے رہا کرو، دھیان میں رکھا کرو روز۔ میری خود بچیاں مجھ سے دور ہیں، میری ماشاءاللہ بڑی بیٹی 14 سال کی ہے، چھوٹی 10 سال کی، 12 سال کی ہے، 11 سال کی، 3 سال کا فرق ہے دونوں میں۔ مجھے بہت یاد آتی ہیں، وہ مجھ سے دور ہیں، میں ان کو میسج پہ ہر ٹائم کہتی رہتی ہوں، گلی میں نہیں جانا، کسی بھی دوست پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ آپ لوگ بھی سن لو، کسی لڑکی پہ بھروسہ کر کے اس کے گھر نہیں جانا، اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اچھے، لیکن ان کے ساتھ بھی دوستی حد تک رکھو، گھروں تک نہ رکھو کہ اس کے گھر چلی جاؤ، رات رک جاؤ، اس کے ساتھ پکنک پہ چلی جاؤ، 2 راتیں رک جاؤ، ایسے نہیں کرتے۔ ہاں، آپ لوگوں کی ماں ساتھ جاتی ہے تو ضرور جاؤ، باپ بھائی ساتھ جاتا ہے تو ضرور جاؤ، لیکن اکیلے کسی پہ یقین نہیں کرنا۔ میں اپنی بیٹیوں کو روز کہتی رہتی ہوں، ہر ٹائم میسج پہ یہ باتیں سمجھاتی ہوں۔ تو مجھے کل بھی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میرے پاس ان سے ملنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا یہ گھر ہے، لیکن یہاں سے ہو کے گئی ہیں، 1 مہینہ ہوا ہے، لیکن ماں کے دل کو کون سمجھائے کہ میرا دل کرتا ہے میری بچیاں ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کا ساتھ ہوا تو ضرور ایک دن میں بھی اپنی بچیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دوں گی۔ اچھا، میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ میں بھی اپنی بچیوں کے ساتھ رہوں، اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے لیے گھر لوں، اپنی بچیوں
को उस घर में रखूं जिसका रेंट मैं खुद दूं। मैं हवाओं में नहीं उड़ना चाहती, मैं साफ बात करती हूँ। बेशक रेंट पे हो जाए फ़िलहाल, मैं उसका रेंट खुद दूं ताकि कोई भी मेरी बच्चियों पे बात ना कर सके कि वो क्यों आई हैं, क्यों बैठी हैं। मैं ये बात लाजमी दोहराती हूँ क्योंकि मेरे जो जिसका आशिक होता है उसी की बात करता है ना। मेरे मन तन में यही बात है, ख़ुद तो मैं रूखी सूखी भी खा लूँगी, गुजारा कर लूँगी। कल एक सिस्टर मुझे कह रही थी कि आप क्यों सबके कपड़े धो रही हैं, आप क्यों सबके काम कर रही हैं। ख़ुद तो मैं कर लूँगी, जैसे तैसे होगा कर लूँगी, लेकिन मैं अपनी बच्चियों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करते जाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। बाकी की बातें कल इंशाल्लाह।